ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ وظیفہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہونے کے لیے بہت ہی مجرب ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ کئی بار لوگوں کو بلاوا آ گیا، کئی بار لوگ حج کے لیے چلے گئے، عمرے کے لیے چلے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے غیب سے انتظام فرمایا، بالکل اسباب نہیں تھے۔ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسے چلے گئے، وہ جانے والا بھی حیران ہو گیا میں کیسے چلا گیا، یہ انتظام کیسے ہو گیا۔ تو اب کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہر سال بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے، اللہ ہر سال حج کے لیے بلائے۔ بیت اللہ کی نمازیں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ ادھر اللہ پاک کے گھر کو دیکھنا، طواف کرنا، وہاں کی دعائیں، وہاں کی نمازیں، وہاں کی تلاوت، اللہ کے گھر کو بار بار دیکھنا، جس کے دیکھنے سے بھی اللہ پاک ثواب دیتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر ایک کی چاہت، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کا ارادہ ہے کہ میں وہاں ضرور چلا جاؤں۔ تو جس کے مقدر میں ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو پڑھے گا اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں بلائے گا اور بار بار بلائے گا۔ اللہ سبب کے محتاج نہیں۔ ایک چونٹی تھی، اس نے ارادہ کیا بیت اللہ جانے کے لیے، اللہ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ چونٹی پرندے کے جو نا پاؤں پہ چڑھ گئی تو اللہ پاک نے بیت اللہ تک پہنچا دیا۔ یہ تو اشرف المخلوق ہے، تمام مخلوق سے افضل ترین مخلوق ہے۔ تو یہ ارادہ کرے، اللہ سے مانگے، اللہ اسباب پیدا کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی لے کے جا، تو اللہ پاک آسانی کے ساتھ اس کو لے کر جائیں گے۔ تو حقیر سی مخلوق کو لے کر گئے تو یہ اپنا محبوب ترین بندے ہیں، محبوب کی امت ہے، تو یقیناً اللہ پاک لے کر جائیں گے۔ تو اس کو جنا یہ 2 آیتیں ہیں، یہ دونوں آیتوں کو جنا یہ ہر نماز کے بعد جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں جو اور دعائیں ہیں وہ دعاؤں کے بعد یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں۔ تو ہر نماز کے بعد باقی دعا پڑھتے ہیں تو یہ دونوں آیتیں بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ پاک انتظام فرمائیں گے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ بہت بڑی سعادت ہے مسجد نبوی میں جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے حاضری دینا، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے قریب جانا، ہم دور یہاں درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، فرشتے اس کو اللہ کے نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ قریب جا کے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا، وہاں کی نمازیں، وہاں کی دعائیں، وہاں کی تلاوت، وہاں چند دن رہنا، تو یہ جو نا بڑے نصیب والوں کو اللہ پاک لے کے جاتے۔ لوگوں نے تو ساری زندگیاں دے دی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری موت مدینے میں آئے، میری قبر جنت البقیع میں بن جائے، زندگیاں دی ہیں، تو بار بار یہ سعادت نصیب ہو جائے، اس کے لیے کتنا آسان ہے کہ قرآن پاک کی یہ 2 آیتوں کو ہر نماز میں جو تشہد ہے، تشہد میں پڑھتے رہیں گے تو بہت جلد اللہ پاک لے کے جائے گا اور بار بار لے کے جائے گا ان 2 آیتوں کی برکت سے۔ تو ہم یہ 2 آیتوں کو خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بتا دیں،
دو آیتیں مختصر آیتیں ہیں، پوری آیت بھی نہیں ہے، ہم اس کو ایک دن میں یاد کر سکتے ہیں، ایک دن یاد کر کے اس کو اپنی نمازوں میں اس کو پڑھتے رہیں۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کا حدیث میں ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ ہم یہ سعادت اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، تو اس لیے اس عمل کو ہر بہن بھائی تک پہنچا دے، تاکہ وہ بھی پڑھتے رہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی کوئی سبب پیدا فرما دے گا، ان کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو جائے گی، ان کو بھی مکے کی نمازیں نصیب ہوگی۔ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، وہاں لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ دعا کر رہے ہیں، تو میرا جیسا گناہگار اس میں شامل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اپنے لیے قبولیت کی وہاں انسان جا کے دعا کرے، اور جو اس کی حاجتیں ہیں وہاں رو رو کے جنا اللہ سے مانگے گا، اس کی دعائیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ وہاں زمزم کا پانی ہے، زمزم جس نیت سے پڑھیں گے وہ نیت، وہ حاجت پوری ہو جائے گی، تمام بیماریوں سے اللہ پاک شفا دے دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ پاک کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، میں کیسے جاؤں گا۔ تو یہ صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے، بلکہ قرآن پاک کی آیات ہے، اس کو آزمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور جو نا دوسری آیت یہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ اور جو پہلی آیت ہے جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، وہ آیت نمبر بھی آپ یاد کر لیں، آیت نمبر ہے 128 128 اور یہاں سے شروع ہوگا، آیت کے شروع سے نہیں، یہاں سے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، اور دوسری جو آیت ہے وہ سورہ توبہ کے اندر ہے، اور آیت نمبر یہ 59 ہے، 59 ایک کم 60، اور وہ بھی آیت کے شروع سے نہیں ہے، بیچ میں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ ہے تشہد میں یہ 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ غیب سے انتظام فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔